السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے اسلامیت کی کلاس ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورۃ انفال 1 تا 10 آیات جو ہیں اس کے مختصر سوالات شروع کر رکھے ہیں۔ تو آج ہم مزید جو ہے وہ مختصر سوالات یعنی کہ شارٹ کویسچن کریں گے۔ تو آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سوالات۔ سوال: غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے جو کہ قطار در قطار ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کفار کو مار بھگایا۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد، بہت سے انعامات بھی کیے مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہیں رحم و کرم بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرمایا۔ تو اس میں سے جو ہے ایک کہہ لیں کہ انعام جو تھا، یا اللہ تعالیٰ نے مدد جو ہے وہ مسلمانوں کی اس طرح بھی کی کہ فرشتے بھیجے جو کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے، اور انہوں نے کفار کو جو ہے وہ مار بھگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند بھی عطا کی تھی، بارش برسائی تھی، ہوا چلی ٹھنڈی ٹھنڈی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نیند جو ہے آ گئی، اور وہ پرسکون نیند سو گئے، اور جب وہ سو کے اٹھے تو وہ تر و تازہ ہو چکے تھے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو چکے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کا 2 گروہوں کے متعلق کیا وعدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کفار قریش کے 2 گروہ ابو جہل اور ابو سفیان میں سے ایک گروہ کے مسخر ہونے کا پیشگی وعدہ فرمایا تھا، یعنی یا تو تم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پالو گے جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب جو ہے وہ مل جائے گا، یا دوسری صورت میں تمہارا مقابلہ کفار لشکر قریش سے ہوگا اور تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ تمہیں فتح حاصل ہو جائے گا۔ تو 2 گروہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پیشگی وعدہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے ہو جائے گا، تمہارا مسخر ہو جائے گا، تم اس پہ فتح پالو گے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے ابو سفیان کا قافلہ ہو یا پھر ابو جہل کا، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بغیر لڑائی کیے ہی ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پالیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں سے وعدہ فرما دیا تھا کہ ان دونوں گروہ میں سے ایک گروہ لازمی جو ہے وہ تمہارا ہو جائے گا، تم اس پہ فتح حاصل کر لو گے، اور دونوں صورتوں میں تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ سوال نمبر دیکھتے ہیں 3۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کس کا اور کیسا مال ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے یا وہ ساز و سامان ہوتا ہے، مال و دولت ہوتے ہیں جو کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ تو مال غنیمت سے مراد یہ ہوا کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ساز و سامان اور مال و دولت۔ اب ہمارے پاس سوال ہے کہ مال غنیمت کس کا اور کیسا مال ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مال غنیمت جو ہے سورۃ انفال کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے، اور اس کا جو ہے مال غنیمت کیسا مال ہے؟ تو وہ مال ہے جو کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عہد طائفتین سے کیا مراد ہے؟ عہدہ ایک، طائفتانی 2 گروہوں میں سے۔ عہدہ طائفتین سے مراد 2 گروہوں میں سے ایک گروہ ہے۔ کفار کا میدان بدر کا جنگی لشکر یا کفار کا تجارتی قافلہ، دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے۔ یعنی کہ اب 2 گروہ تھے میدان بدر میں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 2 گروہ تھے، ایک ابو سفیان کا تھا اور ایک ابو جہل کا تھا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، عہدہ طائفتین یعنی کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ، یعنی کہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ مراد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تم نے فتح حاصل کرنی ہے، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی؟ اب جی، پہلے میں نے آپ کو سوال میں بتایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی، تو وہ میں نے آپ کو طریقے بھی بتائے تھے۔ اب ہمارے پاس سوال ہے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور وہ کیسے؟ کہ آسمان سے 1000 فرشتے جو ہے وہ قطار در قطار، یعنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ لگاتار آ رہے تھے، اور انہوں نے میدان جنگ سے کفار کو مار بھگایا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، سورۃ انفال میں سچے مسلمان کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ یعنی کہ مومن کن لوگوں کو کہا گیا تھا؟ تو جب اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو مومنین کی صفات بتائی تھی تو ان میں یہ بھی بتایا تھا کہ سچے مومن کون سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں وغیرہ کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، پہلے تو یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا اللہ پر پکا بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ تو جب تک ایک مسلمان نماز قائم نہیں کرتا، وہ کسی صورت جو ہے وہ سچا مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نماز جو ہے جب تک قائم نہیں کرے گا وہ مومن کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس سوال کا یہ جواب ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف یعنی کہ لڑائی جھگڑا کہہ لیں، رائے میں فرق ہو جانا۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا باقاعدہ معرکہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کا مقابلہ بڑی تعداد والی جو ہے فریق سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، طاقت سے نہیں ہوا، اور نہ ہی انہیں اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت کسی جنگ میں ہاتھ لگا۔ ایسے معاملات میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا، یعنی کہ ان میں جو ہے ایک تو لڑائی جھگڑا ہوا اس وجہ سے کیونکہ ان کو ان معاملات کا علم نہیں تھا۔ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، باقاعدہ معرکہ تھا، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ بھی مقابلہ جو تھا ایک بڑی تعداد سے ہوا تھا، یعنی کہ ایک بڑی طاقت سے ہوا تھا، کفار سے ہوا تھا، اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تو اس وجہ سے مال غنیمت، میں نے آپ کو سورت کی آیات کی جب ترجمہ کروایا تھا تو اس میں پہلے ہی جو سورت انفال جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس میں یہ پوچھتے ہیں مسلمان جو ہے مجاہدین، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے ہیں، کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں پہ جو تھا مال غنیمت وہ حلال نہیں تھا۔ تو امت مسلمہ جو ہے وہ واحد پہلی امت ہے کہ جس میں مال غنیمت کو جو ہے حلال کر دیا گیا تھا۔ تو جب وہ مسلمانوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے ان میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آج کا لیسن تھا۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے پہلے لیکچر ہو چکے ہیں آپ نے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے اور اپنے نوٹس بھی بنا لیے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ مختصر سوالات بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اگر کسی مشکل کا سامنا ہوا تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔